السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل۔ میں زکریا شیخ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم کلاس 9 کی اسلامیات پڑھ رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حدیث نمبر 14، 15 اور 16۔ آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اہم حدیث ہے بیٹا۔ سوالیہ پرچے میں ان سے سوالات بنائے جاتے ہیں، کچھ MCQs بھی آتے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ اس کو بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھائیں۔ آئیے جان لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہمیں کیا کیا ملنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بیٹا حدیث نمبر 14، 15، 16 کی وضاحت ہوگی، ترجمہ بما تشریح۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم MCQs ہوں گے، اور ساتھ ہی کچھ تفصیلی سوالات اور مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کے لیکچر میں دیے جائیں گے۔ بغیر کسی تاخیر کے شروع کریں گے آج کا لیکچر۔ حدیث نمبر 14 ہے کہ لعن رسول اللہ علیہ السلام الراشی والمرتشی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی ناجائز کام یا ظلم کے عوض با اثر اور با اختیار افراد رقم یا ناجائز نذرانہ لیں، اسے رشوت کہتے ہیں۔ بعض اوقات جائز کام بھی بارسوخ با اختیار افراد بغیر کسی معاوضے کے نہیں کرتے، حالانکہ وہ کام ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، یہ بھی رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رشوت کے لین دین کی مذمت کی گئی اور اسے ایک لعنت قرار دیا گیا، اور ایک دوسری حدیث میں رشوت کی ترجمانی کرنے والے پر بھی لعنت دی گئی، یعنی رشوت کا راستہ دکھانے والا یا سالس پر بھی لعنت دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس قوم میں عدل و انصاف ختم ہو جائے اور ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے لوگوں کے جائز حقوق کی راہ میں رکاوٹ ہو تو رشوت عام ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر تشریح کی طرف بڑھیں تو بات آسان ہو جائے گی کہ اس حدیث مبارکہ میں سرور کائنات نے رشوت کے لین دین کی مذمت بیان کی، اور ایک دوسری حدیث میں ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر بھی لعنت کی، یعنی وہ شخص جو رشوت لینے اور دینے والے کے درمیان تیسرا شخص بنے اس پر بھی لعنت ہے۔ رشوت دی اس وقت جاتی ہے جب کوئی ناجائز کام کروانا مقصود ہوتا ہے، اور رشوت اس وقت لی جاتی ہے جب کوئی ناجائز کام لیا جاتا ہے۔ رشوت ایک اخلاقی جرم بھی ہے، یہ معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورت ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، وہاں امن اور سکون کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ کمائی کے حصول میں حقدار کا حق مارا جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق اور مراعات جائز طریقے سے نہ مل سکے، اس لیے نبی کریم نے رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی۔ میرے بچوں، بات آسانی سے سمجھیے گا۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ افسوس کے ساتھ حقدار کو حق نہیں ملتا، اس لیے رشوت کا سلسلہ مزید عام ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے اختیارات کو امانت نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارا کام کرنا یہ ہمارا فرض نہیں ہے، اس لیے وہ رشوت کے بدلے کام کرتے ہیں، رشوت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان سے سخت طریقے سے باز پرس ہوگی، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا، جو اپنے فرائض کو ادا نہیں کرتے بلکہ رشوت کے منتظر رہتے ہیں کہ رشوت ملے گی تو کام کریں گے۔ رشوت میں نے آپ کو بتا دیا کیا چیز ہے۔ تو دینے والا اور لینے والا، اب مثال کے طور پر بھائی میں یہ کہوں کہ نہیں جی میں نے رشوت نہیں دی، وہ تو سامنے والے نے مجبور کیا تو مجھے رشوت دینی پڑی، تو میں رشوت دینے والا ہی کہلاؤں گا۔ بھائی شریعت کے آگے کون سی مجبوری قابل قبول ہے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی مجبوری تھی بھی تو آپ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتے، آپ کہتے کہ بھائی لاکھ مصیبتیں صحیح مگر میں خدا اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف نہیں جانے والا، میں نہیں دیتا رشوت۔ الراشی والمرتشی کے زمرے میں وہ بھی آئے گا، حتیٰ کہ ان دو کے درمیان جو ڈیلنگ کروا رہا ہے، تھرڈ پارٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک کہلائے گا۔ آئیے MCQs کی طرف جائیں گے کہ رشوت لینا اور دینا کیا ہے، جائز، گناہ کبیرہ، خیر یا خرابی؟ بالکل صحیح جواب بیٹا آپ نے پکڑا، گناہ کبیرہ، جی ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ہے رسول اکرم نے لعنت فرما دی، کس پر؟ رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر، ان دونوں پر، ان دونوں میں سے کسی پہ بھی نہیں۔ جواب ہے جیم، ان دونوں پر۔ اگلا اس کے بعد مختصر سوالات کا مرحلہ حدیث نمبر 14 کے حوالے سے کہ رشوت کسے کہتے ہیں، تعریف بتانے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں رشوت ہر وہ رقم یا عوض ہے جس کے ذریعے کسی کا حق مارا جائے یا وہ رقم کسی ظلم کے عوض لی جائے، ناجائز نذرانہ وغیرہ۔ رشوت لینا اور دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ رشوت سے متعلق سرور کائنات کا کیا فرمان ہے؟ اس کا جواب اسکرین پہ دیکھیے۔ حدیث ہے کہ لعن رسول اللہ علیہ السلام الراشی والمرتشی، رسول اللہ نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی۔ اگلا سوال ہے کہ رشوت کا سلسلہ کب عام ہوتا ہے؟ کہ
کہتے ہیں رشوت کا سلسلہ اسی وقت کسی قوم میں عام ہوتا ہے جب عدل اور انصاف اور مروت ختم ہو جائے اور انسانوں کے جائز حقوق ملنے کی راہ میں ظالم اہلکار کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں یا کمائی کے حصول میں کسی حقدار کا حق مارا جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق اور مراعات جائز طریقے سے نہ مل سکے۔ یہ تھے مختصر سوالات حدیث نمبر 14 کی، آئیے تفصیلی سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں رشوت کے نقصانات پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ کہتے ہیں رشوت کے نقصانات، رشوت انسانی معاشرے کا ایسا بدترین اور مہلک مرض ہے جو سماج کی رگوں میں زہریلے خون کی طرح سرایت کر کے پورے نظام انسانیت کو کھوکھلا اور تباہ کرتا ہے۔ رشوت ظالم کی مدد کرتی ہے اور مظلوم کو جبر و ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ رشوت ہی کے ذریعے گواہ، وکیل، حاکم حق کا ناحق اور ناحق کو حق ثابت کرتے ہیں۔ رشوت قومی امانت میں سب سے بڑی خیانت ہے۔ رشوت صرف ایک ایسی سماجی برائی اور شرعی گناہ ہی نہیں بلکہ ایک اخلاقی ظلم بھی ہے جس کی سزا آخرت میں ضرور ملے گی۔ اس کا وہاں مختلف صورتوں میں اس دنیا میں بھی اس کا وبال مختلف صورتوں میں دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ رشوت کی نحوست ساری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ رشوت لینے والا اپنے ضمیر اور ایمان بیچ ڈالتا ہے۔ پورا نظام حکومت بہت خوفناک قسم کی بدحالی اور بے اعتمادی اور لاقانونیت کا شکار ہو جاتا ہے اور ساری قوم میں بے اطمینانی اور مصائب اور پریشانی میں گھر کر رہ جاتی ہے۔ دین اسلام کے آفاقی درس کے برعکس رشوت کا ناسور پوری طرح اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرتی ابتری حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ ہمارے ملک کی معیشت کھوکھلی ہو چکی ہے اور ہر طرف بے اطمینانی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے اور رشوت جیسی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے رشوت کے نقصانات۔ اب بیٹا بڑھیں گے حدیث نمبر 15 کی طرف، چونکہ 14 اپنے اختتام کو پہنچی۔ حدیث الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مال فی سبیل اللہ خرچ کرنے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی فضیلت اور برتری بیان کی گئی۔ بیٹا یہ تھوڑی ٹائپنگ ایرر مسٹیک ہے، دیکھیے الید العلیٰ، الید العلیٰ سے مراد اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ ہے اور ید السفلی نیچے والا یعنی لینے والا ہاتھ۔ تشریح ملاحظہ کیجیے، اس حدیث مبارکہ میں فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی فضیلت اور برتری کو بیان کیا گیا۔ الید العلیٰ سے مراد دینے والا ہاتھ، ید السفلی سے مراد لینے والا ہاتھ۔ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے جو کچھ آدمی خرچ کرتا ہے اس کو صدقہ، خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی عبادت ہے۔ حضرت مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ 3 قسم کے ہیں۔ پہلا جو اللہ کا ہاتھ جو سب سے اوپر والا ہے، دوسرا عطا کرنے والا یعنی دینے والا ہاتھ جو اللہ کے ہاتھ سے قریب ہے، تیسرا سوال کرنے والا ہاتھ جو نیچے ہے پس ضرورت سے زائد چیزیں کسی کو عطا کر دے اور اس معاملے میں نفس کی اطاعت نہ کر، کیونکہ نفس تو چاہتا ہے کہ سارا مال جمع کیا جائے، خرچ نہ کیا جائے۔ یعنی اوپر والا ہاتھ جو ضرورت مندوں کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرتا ہے، جو سخاوت کرتا ہے، وہ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہے اور اس کا مقام بہت اونچا اور بلند ہے۔ اس ہاتھ سے جس ہاتھ کے ذریعے دوسروں سے سوال کیا جائے، اپنی حاجتیں مانگی جائیں، وہ نچلا ہاتھ اور ذلت کا باعث ہے۔ ایسی قومیں یا افراد دوسروں پر انحصار کرنے والے ہمیشہ محتاج اور غلامی رہتے ہیں۔ جس نے دستے سوال دراز کیا تو بھی دراز تر ہی ہوتا ہے، اور جس نے قناعت اختیار کر لی اس نے اپنے مسائل اور پریشانیوں میں کمی کر لی۔ بات کو بیٹا ذرا سمجھ لیں۔ کہتے ہیں حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اگلے زمانے میں تم میں سے پہلے ایک آدمی مر گیا، فرشتے نے اس کی روح سے ملاقات کی اور پوچھا کہ تو نے کوئی نیکی کام کیا؟ وہ بولا کچھ نہیں، مگر میں اپنے غلاموں اور نوکروں کو حکم دے رکھا تھا کہ کسی پر سخت تقاضا نہ کریں، مالدار کو مہلت دیں اور محتاج کو معاف کریں۔ یہ سن کر فرشتوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سخاوت کرنے والے دوسروں کے کام آنے والے بنیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں، کسی شخص پر بوجھ بن کر زندگی نہ گزارے تاکہ فلاح دارین حاصل کر سکے۔ بیٹا بات کو سمجھیے، ایک ہے اوپر والا ہاتھ اور ایک ہے نیچے والا ہاتھ۔ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے، نیچے والا ہاتھ لینے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم کے فرمان کے مطابق اوپر والا ہاتھ بہت بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، کیونکہ اگر تم دینے کی طرف جاؤ گے تو زندگی میں دیتے ہی رہو گے اور مانگنے کی طرف جاؤ گے تو مانگتے ہی رہو گے۔ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ سخی انسان کبھی فقیری کی طرف مائل نہیں ہوتا، کبھی غربت پہ نہیں جاتا، کیونکہ وہ سخاوت کا دریا جاری رکھتا ہے۔ جب وہ مخلوق خدا پہ سخاوت کرے گا تو اللہ اس پر سخی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ سخاوت انسان کے اندر ایسی خوبی پیدا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا بھیک مانگنا تو ہمارے معاشرے میں ویسی ایک بہت قباحت کی بات ہے، شریعت کے اندر بھی اس کی بڑی مذمت ہے۔
تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوا۔ اب MCQs کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، توجہ چاہیے۔ الید العلیہ سے مراد کیا ہے؟ لینے والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ، مانگنے والا ہاتھ، روکنے والا ہاتھ۔ میرے بچوں اس کا صحیح جواب ہے دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، یہ تمام اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بیٹا یہ تمام، اس کو صدقہ بھی کہہ سکتے ہیں، خیرات، انفاق فی یعنی تینوں نام لے سکتے ہیں۔ تو یہاں سے جواب کیا بنے گا؟ الف با جیم تینوں۔ اگلا الید السفلی سے مراد کیا ہے؟ دینے والا ہاتھ، لینے والا ہاتھ، خرچ کرنے والا ہاتھ، لڑنے والا ہاتھ۔ الید السفلی سے بیٹا صحیح مراد ہے لینے والا ہاتھ۔ آئیے اب کوئی مختصر سوال ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ الید العلیہ سے کیا مراد ہے؟ الید العلیہ سے مراد ہے دینے والا ہاتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرنے، ان کی حاجت روانی کرنا۔ اگلا سوال ہے ید السفلی سے کیا مراد ہے؟ الید السفلی سے مراد لینے والا ہاتھ، یعنی وہ لوگ جو فقر و قناعت کرنے کے بجائے اللہ کے بندوں سے مانگتے ہیں، ان کا درجہ عطا کرنے والے ہاتھ سے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں پسند نہیں فرمایا، کیونکہ شریعت میں حکم یہ کہ آپ محنت کرو۔ ہاں اگر آپ انتہائی مجبوری کے عالم میں چلے جائیں تو اجازت ہے، لیکن اگر تھوڑا سی بھی آپ میں ہمت ہے اور اس کے باوجود آپ سوال یعنی مانگنے کی طرف جاتے ہیں تو اللہ انہیں پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کے نبی نے اس پر بڑی مذمت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام مانگنے والے سے انتہائی نفرت کرتے۔ تو بیٹا آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، ید العلیہ اوپر والا دینے والا ہاتھ، ید السفلی لینے والا ہاتھ۔ بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ دینے والا ہاتھ وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال ہے انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا، اور فی سبیل اللہ کے معنی اللہ کی راہ میں۔ شریعت میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث نمبر 15 اختتام کو پہنچی۔ آئیے 16 کی طرف۔ کہتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے بیٹا۔ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور پھر اس نے بد کلامی اور گالی گلوچ کی، نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو وہ حج سے اس دن کی طرح واپس ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا یعنی پیدا کیا۔ کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں حج کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا۔ حج ارکان اسلام کا تکمیلی رکن ہے جو ہر صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ یہ مالی اور بدنی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا، یعنی اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کی زیارت کرنا۔ حج کے لیے روانگی سے واپس تک قرب خدا میسر آتا ہے۔ سرور کائنات کا ارشاد ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے خدا کے مہمان ہیں، وہ اپنے میزبان یعنی خدا سے دعا کریں تو وہ ان کی دعا قبول فرمائے گا، اور وہ اس سے مغفرت چاہیں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ ساتھ ہی سرور کائنات کا ارشاد ہے کہ عمرے اور حج کو بار بار نفلی عبادت کے طور پر ادا کرنا دونوں گناہوں کو اس طرح یعنی حج اور عمرہ اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے لوہار اور سونار کی بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی میں سے میل کچیل کو صاف کرتی ہے۔ اور حج مبرور گناہوں سے پاک کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ حج مبرور حج کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور پھر اس حج کے دوران پیش آنے والے مشکلات پر انسان صبر کرے اور بےہودہ فحش کلام، بے شرمی کی باتوں، بد کلامی اور ایسی باتیں جو اللہ کی نافرمانی میں آتی ہے، اور لڑائی جھگڑے گناہوں سے باز رہے، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جیسے پیدا ہوا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حج کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا۔ حج جملہ یعنی تمام بدنی اور مالی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ حج کے لیے روانگی سے واپسی تک قرب الہی میسر آتا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے خدا کے مہمان ہیں، وہ اپنے میزبان سے دعا کرے تو وہ ان کی دعائیں قبول فرمائے گا، اور وہ اس سے مغفرت چاہیں گے تو مغفرت فرمائے گا۔ کہتے ہیں جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر دنیاوی دلچسپی سے منہ موڑ کر چادریں لپیٹ کر اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بنتا ہے۔ اس دینی اور پاکیزہ ماحول میں وہ مناسک حج ادا کرتا ہے۔ حج کے دوران صبر کا مظاہرہ کرے، بےہودہ فحش کلام، اللہ کی کسی بھی قسم کی نافرمانی جو فسق کی حد آتی ہو، غیر قانونی غیر شرعی کاموں اور لڑائی جھگڑے گناہوں سے باز رہے، اور حقوق اللہ میں کوتاہی کی معافی اور حقوق اللہ میں کوتاہی کی تلافی کر لے، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جیسے کہ وہ اپنی پیدائش کے دن پاک تھا۔ بیٹا دیکھو اس حدیث مبارکہ میں حج کی اہمیت بتائی کہ حج کرے اور حج کے دوران کوئی ایسا کام نہ کرے جسے اللہ نے منع کیا، اور واپسی حج سے جانے کے بعد گناہوں کے کاموں سے دور ہو جائے تو وہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔
جیسے ایک نو مولود بچہ، نیو بورن بیبی جس کو ہم کہتے ہیں، بالکل پیدا ہوا بچہ گناہوں سے پاک ہے، اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. اس طرح اگر کوئی شخص حج کرے، حج میں اللہ کے احکام پورے کرے، اللہ نے جن چیزوں کا رکنے کا حکم دیا ان چیزوں سے رکے، واپس آنے کے بعد بھی گناہوں سے باز رہے، تو بالکل ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا، یعنی اس کے گناہ جڑ سے ختم کر دیے جاتے ہیں. آئیے ایم سی کیوز دیکھیں گے. حج فرض کیا گیا ایک بار، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، بار بار؟ میرے بچوں اس کا صحیح جواب ہے 1 مرتبہ. جی ہاں، ہر صاحب استطاعت. اب آپ کہیں گے صاحب استطاعت کون ہوتا ہے صاحب؟ بیٹا صاحب استطاعت وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے پاس اتنا مال یا دولت رکھے کہ وہ بآسانی حج پہ جا سکے، حج کے تمام مناسک کو ادا کر سکے اور بآسانی واپس آ سکے. لیکن شرط یہ کہ جب وہ جائے، یہاں تک کہ وہ آئے، یعنی اس دوران اس کے گھر والے کسی مشکلات میں نہ آ جائے. پتہ چلے اس نے سارے پیسے اپنے جانے پہ لگا دیے، گھر والے محتاجی میں آ گئے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اگر وہ جائے گا تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے تمام انتظامات کر کے جائے گا، کیونکہ حج حقوق اللہ ہے، گھر والوں کا خیال حقوق العباد ہے. حقوق اللہ کی معافی حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. حج کے بعد انسان گناہوں سے کیسے پاک ہوتا ہے؟ پیدائش کے دن، وضو کے دن، نماز کی حالت میں، جوانی میں؟ The correct answer is پیدائش کے دن. امید ہے بآسانی سمجھ آ رہی ہوں گی میری باتیں. اگلا سوال، حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ مختصر سوال ہے بیٹا یہ. حج زندگی میں ایک بار فرض ہے. اگلا سوال، حج مبرور کیا ہے؟ کہتے ہیں مبرور عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مقبول کے آتے ہیں. حج مقبول وہ ہے کہ حج کرنے والا تمام گناہوں سے توبہ کرے اور کامل طریقے سے حج ادا کرے. تو حج کے بعد ان کی دینی حالات بہتر ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کا حج بارگاہ الہی میں مقبول ہو چکا ہے. حج کے دوران کن باتوں سے پرہیز رکھنا ضروری ہے؟ یا حج کے دوران کن باتوں کی تلقین کی گئی؟ اس حدیث میں تلقین کی گئی ہے کہ حج کے دوران صبر کا مظاہرہ کیا جائے، بیہودہ فحش کلامی، خاص طور پر شہوت کی باتیں، بد کلامی، اللہ کی کسی بھی قسم کی نافرمانی جو فسق کی حد میں آتی ہو، غیر قانونی غیر شرعی کاموں اور لڑائی جھگڑے اور گناہوں سے باز رہے. حقوق اللہ میں کوتاہی کی معافی، حقوق العباد میں کوتاہی کی تلافی کر لے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جیسے وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا. امید کرتا ہوں یہ تمام باتیں بآسانی سمجھ آ چکی ہوں گی. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر اختتام کو پہنچا. سر کریے کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.